ملک میں کورونا کی شدت میں کمی آنے لگی، کئی ماہ بعد کیسز 1000 سے بھی کم رپورٹ، شرح 2.5% سے بھی کم ہو گئی۔ کورونا پابندیوں میں آج سے نرمی کا آغاز، بازار ہفتے میں صرف 1 روز بند رہیں گے، دفاتر میں بھی 100% حاضری کی اجازت ہوگی۔ سندھ میں 6 سے 8ویں کلاسیں 50% حاضری کے ساتھ شروع ہوں گی۔ صورتحال بہتر رہی تو پرائمری کلاسز 21 جون سے شروع کر دی جائیں گی۔ شاباش اسلام آباد انتظامیہ، کورونا SOPs پر عمل کرایا، شہریوں نے بھی احتیاط کی۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی شرح 1% سے بھی کم ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 31 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ کا نئے سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 1300 ارب سے بھی زائد، تنخواہوں میں 20% اور پینشن میں 10% تک اضافے کی تجویز۔ دستاویز کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 250 ارب روپے، تعلیم کے لیے 240 ارب اور صحت کے لیے 172 ارب روپے مختص۔ بلاول بھٹو نے تنخواہ دار طبقے پر 150 ارب کا انکم ٹیکس لگانے کا IMF کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ مارنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ پینشن اور پروویڈنٹ فنڈز پر بھی 10% ٹیکس لگایا جائے گا۔ اب تعلیمی اداروں کے ملازمین بچوں کو رعایتی یا مفت تعلیم نہیں دلا سکیں گے۔ تنخواہ دار طبقے کے میڈیکل الاؤنسز کے خاتمے کی کوششیں عوام دشمنی کی انتہا ہے۔ عمران خان نے جھوٹا، جعلی اور عوام دشمن بجٹ پیش کیا۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار قائد حزب اختلاف کو بجٹ پر تقریر کرنے سے روکا گیا۔ عمران خان کا شہباز شریف کو بات نہ کرنے دینا، جعلی بجٹ پکڑے جانے کا خوف ہے۔ شہباز شریف عمران خان کو کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے۔ عمران خان کو جو قائد ایوان ہیں ان کو ہاؤس میں بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر شہباز شریف کو بھی اور بلاول بھٹو کو بھی بولنے کا حق نہیں مل سکتا۔ اپوزیشن ہماری نہیں سنے گی تو ہم بھی نہیں سنیں گے۔ اپوزیشن کا بجٹ پر بات کرنے کا حق ہے، لیکن اپنی بات کرے اور حکومتی موقف نہ سنے، یہ مناسب نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیا دن میں گفتگو، بولے بھارت سیکولر اور ہندوتوا سوچ میں بڑھ چکا ہے، افغان قیادت کے بیانات مثبت نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پھر کراچی میں عدالت لگا لی۔ ریلوے زمین پر قبضے سے متعلق کیس کی سماعت، تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست مسترد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر 100 سال تک بھی قبضہ رہے تو قبضہ قانونی نہیں ہوتا، اگر آپ کا نقصان ہوا تو ریلوے کے خلاف الگ کیس داخل کریں۔ پویلین اینڈ کلب اور الادین پارک کے شاپنگ مال کے خلاف کارروائی تاخیر کا شکار، عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ کارروائی نہ کر سکی۔ پویلین اینڈ کلب نے اپنے ملازمین اور ممبرز کو احتجاج کے لیے سڑک پر کھڑا کر دیا۔ غیر قانونی شاپنگ مال کے دکاندار بھی احتجاج میں شامل۔ چیف جسٹس کی کل کی رولنگ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر امین الحق کی پروگرام نیا دن میں گفتگو، کہا پہلے کی بارشوں سے سندھ حکومت نے سبق سیکھا ہے، امید ہے اس بار انتظامات میں بہتری نظر آئے۔ پانی کی تقسیم پر وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سندھ کا ارسا ٹیموں کو بیراجز کی مانیٹرنگ کی اجازت دینے سے انکار۔ موقف اختیار کیا کہ ارسا نے پانی کی نگرانی کے لیے ٹیمیں یک طرفہ طور پر بنائی، پانی کی پیمائش کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ چارسدہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ دونوں گروپوں میں قبرستان کی زمین پر تنازع چل رہا تھا۔ لاہور میں بھینسوں کو زہر دے کر ان کا مردہ گوشت بیچنے کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا۔ 23 بھینسوں کو زہریلا انجیکشن لگا کر مارا گیا، پھر ان کا گوشت اہل علاقہ کو بیچا گیا۔ ملزمان کے خلاف جانوروں کو مارنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ چین اور روس سے خطرات، نیٹو ممالک متحد ہو گئے۔
हाइब्रिड सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करेंगे। मुश्तरका बयान जारी कर दिया जिसके मुताबिक मशरकी यूरोप में फौज मौजूद रहेगी, अरकान मुल्कों की हिफाजत करेगी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से मिलकर लड़ेंगे। नेटो अरकान ने हल्फ उठा लिया। बिजली की कड़क, बादलों की गरज, पंजाब और केपी में जोरदार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। नथिया गली और अयूबिया में सर्दी हो गई, कई इलाकों में काली घटाएं छा गई। कराची में शदीद गर्मी का राज, हब्स के बायस शहरियों के पसीने छूट गए। 3 दिन बाद बादल बरसेंगे, महकमे मौसमियात ने खबर दे दी।